بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، سپریم کورٹ کے 6 رکنی آئینی بینچ میں آج 6 اہم مقدمات کی سماعت ہوئی، لیکن اس سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ آج آئینی بینچ ٹوٹ گیا۔ اس کے ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ بڑے اہم حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے بڑا مقدمہ تھا جس پر بینچ ٹوٹ گیا، اس کی کیا وجوہات تھیں، اور جسٹس عالیہ نیلم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، ان کی تعیناتی کے خلاف یہ کیس تھا، تو اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیونکہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان، ان کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ سپریم کورٹ میں مقدمات کی سماعت کر رہا تھا۔ مقدمات کی سماعت کے دوران جو ججز ہیں دیگر، میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ جسٹس جمال مندوخیل سینیارٹی کی بنیاد پر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان اس بینچ کا حصہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بننے والے اس آئینی بینچ میں آئینی مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ جہاں پر بڑے بڑے مقدمات کے فیصلے سنائے جا رہے ہیں، وہیں پر کوئی اتنا بڑا مقدمہ نہیں لگایا جا رہا، لیکن آج ایک تو میں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے بات بتائی، اور دوسرا تھا آڈیو لیز کمیشن کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بننے والے کمیشن کے خلاف آج بڑا کیس تھا، اور یہ درخواست عمران خان کی اور عابد زبیری کی درخواست تھی۔ اس کیس میں بھی حکومت نے آج پھر جو ہے وہ ہلے بہانے کرنا شروع کر دیا، اور اس کیس کی سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے ڈی چوک دھرنے کا تذکرہ بھی آئینی بینچ کے سامنے ہوا۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ناظرین جو ہے اس میں کون کون سے مقدمات آج جن کی سماعت ہوئی، ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 ہے لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی سینیارٹی کے بغیر تعیناتی سے متعلق کیس۔ دوسرے نمبر پر قیدیوں کے لیے جیل سہولیات سے متعلق کیس۔ تیسرے نمبر پر آڈیو لیز کمیشن سے متعلق کیس، اور چوتھا کیس تھا ای او بی آئی کے جو ملازمین ہیں ان کی پینشن سے متعلق کیس تھا۔ اس کے علاوہ 5واں کیس تھا خیبر پختونخوا میں جو اسٹون کریشنگ کا جو پلانٹس ہے اس کی بندش کے حوالے سے۔ 6واں کیس تھا سب سے اہم کیس کہ بجلی کمپنیوں کے حکومتی معاہدوں کے خلاف۔ یہ 6 مقدمات امپورٹنٹ مقدمات کی سماعت ہوئی ہے، اور ان مقدمات کی سماعت کے دوران بڑے ریمارکس بھی ججز کی طرف سے آئے۔ ایک کیس میں بینچ ٹوٹ گیا، اور پھر جو آڈیو لیز کمیشن جس میں عمران خان کی درخواست تھی، عابد زبیری سابق صدر سپریم کورٹ بار کی درخواست تھی، آپ کو پتہ ہے آڈیو لیکس آئی تھی، پرویز الہی کی آڈیو لیک ہوئی تھی، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جو ساس ہے ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہو تو اس دوران بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ کی آڈیو لیک ہوئی۔ اس کے بعد مزید سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیک ہوئی۔ تو بڑی آڈیو لیکس کے معاملے پر حکومت نے کمیشن تشکیل دیا تھا، تو یہ کیس بھی بڑا امپورٹنٹ تھا۔ ناظرین، ان تمام کیسز کو آج سماعت کے دوران آئینی بینچ کے سامنے کیا کچھ ہوا، اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ سپریم کورٹ سے روزانہ کی بنیاد پر میں جو نئی ویڈیوز بناؤں گا، اور سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت سے بیٹھ کر جو بھی کیسز ہوں گے، جو بھی معاملات ہوں گے، جو بھی احوال ہوگا، وہ تمام تر معاملات بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھ سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر آپ مجھے کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن پر ضرور بتائے گا۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں آج کے ان مقدمات کی تفصیلات میں جانے سے پہلے سپریم کورٹ کی راہداریوں میں ایک خبر گردش کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دیگر مقدمات کی۔ ایک جج کے استعفے کی باتیں چل رہی ہیں، وہ جج ہیں جسٹس آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس وہ نہیں بن سکے، منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ چند دن میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج چیف جسٹس کے بعد اس وقت ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، لیکن بدقسمتی سے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے حکومت نے انہیں چیف جسٹس بننے نہیں دیا، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو بنایا۔ لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں اب کہ جسٹس منصور علی شاہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ اب ان کے استعفے کے حوالے سے جو افواہیں گردش کر رہی ہیں سپریم کورٹ کی راہداریوں میں، یہ کتنی اس کے اندر حقائق ہیں، کتنی سچائی ہے، یہ تو چند دن میں ہی پتہ چل جائے گا۔ لیکن کچھ اہم جو ہے باوثوق جو ذرائع ہیں، باوثوق لوگ ہیں، ان کے درمیان یہ ہلچل چل رہی ہے، اور خاص طور پہ اداروں کی طرف سے بھی ایک اس طرح کی افواہ سامنے آ رہی ہے کہ شاید منصور علی شاہ استعفیٰ دے کر چلے جائیں، کیونکہ چند دن سے ہم دیکھ رہے ہیں جسٹس عائشہ ملک جو آئینی بینچ کی حصہ تھی،
انہوں نے آئینی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا اور وہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں بن رہی. اور آپ کو پتہ ہے 6 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن کا اسی لیے اجلاس بھی بلایا گیا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک کی جگہ متبادل جج جسٹس شاہد بلال حسن جو ہیں ان کو شامل کیا جائے. تو یہ تمام تر کنٹروورسی کے اندر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اب ان کی جو حد ہے وہ جواب دے چکی ہے اور وہ استعفے دینے جا رہے ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب استعفیٰ دینا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے نہیں دیا تو اب نہیں لگتا کہ وہ کوئی استعفیٰ دے کر جائیں گے. لیکن سپریم کورٹ کی راہداریوں میں صحافیوں کے درمیان وکلاء کے درمیان یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کیونکہ کوئی معاملہ ہو نہ تو اس کو گردش اس پر تبصرے اس پر باتیں جب شروع ہو جائیں تو یقیناً ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن کچھ تو ہے جو دال میں کالا ہے یا پھر پوری دال کالی ہے وہ تو آنے والے چند دن بہت اہم ہے اس حوالے سے پتہ چل جائے گا. ویسے بھی چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی کورٹ جو ہے اب تو لوور کورٹ بن چکی ہے. ان کے بینچ پہ کوئی صحافی نہیں جاتا ہے بلکہ تمام صحافی آئینی بینچ میں بیٹھتے ہیں. اور آج بھی ہم سارے صحافی آئینی بینچ میں تھے. ہم جب سے آئینی بینچ بنا آئینی بینچ کے مقدمات سن رہے ہیں. تو آج 6 مقدمات کی سماعت تھی. اس کی تفصیلات کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلا مقدمہ تھا آئینی بینچ کے سامنے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تعیناتی سے متعلق. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم تعیناتی کے خلاف سماعت کرنے والا آئینی بینچ ٹوٹ گیا. جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل نے کیس سننے سے معذرت کر لی. جسٹس جمال مندوخیل نے دوران سماعت کہا کہ ہم دونوں جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں. پھر جسٹس امین الدین خان جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دونوں جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں. پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کے ممبر تھے تو اس صورتحال میں ہم اس کیس کو نہیں سن سکتے. پھر عدالت نے جو ہے آئینی بینچ نے کیس دوسرے آئینی بینچ میں لگانے کی ہدایت کر دی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے اس دوران کہا گیا کہ سینیارٹی کوئی بنیادی حق نہیں ہے. سینیارٹی سے ہٹ کر چیف جسٹس تعیناتیوں کی ماضی میں کئی مثالیں موجود ہیں. جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے کہا گیا کہ سینیارٹی سے ہٹ کر چیف جسٹس تعیناتی کی بات الگ ہے لیکن کمیشن کے ہم دونوں رکن ہیں یہ کیس اس لیے ہم نہیں سن سکتے. پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعیناتی کے خلاف جوڈیشل کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے. جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے یہ کہا اور اس کے بعد آئینی بینچ نے کیس دوسرے آئینی بینچ کے سامنے لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ بینچ ٹوٹ گیا اور پھر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئی. پہلا مقدمہ یہ جس میں آئینی بینچ ٹوٹ گیا. دوسرا مقدمہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے تھا قیدیوں کے لیے جیل سہولیات سے متعلق کیس تھا. اس کیس میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جیلوں میں قیدیوں کو یکساں سہولیات کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی. عدالت نے قیدیوں کی سہولیات درخواست خارج کر دی اور رجسٹرار آفس کے اعتراضات بھی برقرار رکھے. جسٹس جمال مندوخیل نے سماعت کے دوران کہا کیا قیدیوں کی سہولیات کا جائزہ لینا اب سپریم کورٹ کا کام ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ سہولیات سے متعلق درخواست پرسن اسپیسیفک ہے اس لیے عدالت چاہے تو سن لے نہیں چاہے تو نہیں سن سکتی ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جیل رولز پر اعتراض ہے تو متعلقہ صوبے پر کی جو ہائی کورٹس ہیں متعلقہ صوبے ہیں وہاں پر جا کے ہائی کورٹ سے رجوع کریں. اور پھر جسٹس امین الدین خان جو آئینی بینچ کے سربراہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی درخواستیں سپریم کورٹ میں نہ لایا کریں. اسی وجہ سے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کا طوفان بڑھ رہا ہے. اب یہ دوسرا مقدمہ تھا. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے پاس تیسرا جو مقدمہ تھا وہ تھا وفاقی حکومت نے. یہ انتہائی اہم کیس تھا. آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف سماعت ملتوی کی گئی. عدالت جو ہے مختصر تاریخ دے دیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان حکومت کی جانب سے پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ عدالت تو ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا وقت دے دیں, تھوڑا سا مختصر جو ہے وہ تاریخ دے دیں. جلد اس حوالے سے حکومت سے وہ مشاورت کریں گے. اور کہا کہ سوال یہ ہے کہ حکومت آڈیو لیکس کے حوالے سے جو کمیشن بنا تھا اس کمیشن کے حوالے سے یا انکوائریز کے حوالے سے انکوائری کرنا چاتی ہے یا نہیں چاہتی ہے. سوال یہی تھا اس عدالت کے سامنے. کہا کہ یہ معاملہ کابینہ میں پیش کیا جانا تھا. تاہم یہ وہ ذکر ہے کہ اسلام آباد میں امن و امان کے صورتحال کی وجہ سے کابینہ میں پیش نہ ہو سکا. وقت دیں آڈیو لیکس کا معاملہ آئندہ وفاقی کابینہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا. یعنی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے ایک طرف تو کہا کہ آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس پر حکومت سے پوچھوں گا وفاقی کابینہ سے کہ وہ اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی. اور پھر کہا کہ کابینہ کے اجلاس میں کیونکہ پچھلی سماعت پر عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ حکومت سے معلومات لیں کہ اس کیس کو آگے چلانا چاہتے ہیں نہیں چلانا چاہتے ہیں, درخواست واپس لینا چاہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تو اس حوالے سے عدالت کو آگاہ کریں. تو آج وہ پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ پی ٹی آئی کا احتجاج تھا اسلام آباد میں
آئینی بینچ کے سامنے انہوں نے امن و امان کا صورتحال رکھا. یعنی آپ سب کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا احتجاج تھا اور ملکی صورتحال خاطر اسلام آباد کی جو صورتحال تھی, تو اس سچویشن میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل یا دیگر جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نہیں جا سکے تھے, تو اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. تو اب انہوں نے ٹائم لیا ہے تاکہ نیکسٹ ڈیٹ میں جو ہے وفاقی کابینہ سے اس حوالے سے جو بھی ہدایات ہیں وہ لے کر عدالت کو آگاہ کر سکیں. اس کے علاوہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ کابینہ کی آڈیو لیکس پر فیصلے سے عدالت کو ہم آگاہ کریں گے جو بھی معلومات ملیں گی. اس دوران پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں بابر ایوان, وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور کہا کہ آڈیوز کی قانونی حیثیت سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. انہوں نے کئی فیصلوں کے حوالے دیے سپریم کورٹ کے اندر. تو اس دوران سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے خاص طور پہ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ حکومتی ہدایت آنے پر معاملے کو دیکھیں گے. فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے تو معاملہ یہ حکومت اس حوالے سے اگر درخواست واپس لینا چاہتی تو پھر اس پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر حکومت کہتی نہیں ہم نے اس کو برقرار رکھنا ہے تو پھر اس حوالے سے جو بھی آپ کی معروضات ہوں گی وہ عدالت کے سامنے پیش کریں. تو اس کے بعد آئینی بینچ نے اس کیس کو ملتوی کر دیا. اس کے علاوہ اب جو چوتھا کیس تھا, 3 کیسز ای او بی آئی جو پنشنرز ہیں ان کی کیس سے متعلق تھا. اب سپریم کورٹ نے ای او بی آئی سے پینشن ادائیگی اور اضافے سے متعلق جو تفصیلی رپورٹ ہے وہ طلب کر لی ہے. یعنی ایک ملازم پیش ہوئے, انہوں نے کہا کہ میری تو ہماری تنخواہ بھی 10,000 10,500 ہمیں پینشن مل رہی ہے, جبکہ 45,000 کے حساب سے اگر ہماری جتنی میں تنخواہ لیتا تھا اس حساب سے اگر 46% جو ای او بی آئی کا قوانین ہیں رولز ہیں اس کے تحت تو ہمیں عدالت کی جانب سے جیسے محمد علی مظہر نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس صورتحال میں تو ہمیں جو ہے نا 46% کے حساب سے تو 23,000 روپے بنتے, تو ہمیں تو یہ 10,500 پینشن دے رہے ہیں. اور پھر کہا کہ پچھلے سال تو 1 روپے بھی نہیں بڑھے پینشن کے حوالے سے. تو اب اس کیس پر کی سماعت کے دوران جو وکیل ای او بی آئی ہیں, جب جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کیا ای او بی آئی پینشن ادا کر رہی ہے, تو وکیل نے کہا کہ یہ کیس میں پینشن کے اضافے کا کیس ہے. پھر کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک عرصے تک ای او بی آئی کے صوبوں کو منتقلی کا معاملہ چلتا رہا. کونسل آف کامن انٹرسٹ نے حتمی طور پر ادارہ وفاقی حکومت کے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا. جو درخواست گزار محمد اشرف تھے انہوں نے کہا کہ مجھے کئی سالوں سے 10,500 روپے پینشن دی جا رہی ہے, ہماری پینشن میں اضافہ ہی نہیں کیا جا رہا ہے. اس دوران وکیل ای او بی آئی نے کہا کہ حکومت کی ہدایت کے مطابق پینشن میں اضافہ ہو رہا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا 2013 میں سے یہ مقدمہ زیر التوا ہے, اس مقدمے کو کہیں تو ختم کرنا ہوگا. اس دوران وکیل ای او بی آئی نے کہا کہ 3500 سے 6,000 کروانے کے لیے مقدمہ آیا تھا اور 2015 میں مقدمے کا فیصلہ ہو چکا, اتنی بڑی کمائی ہو چکا, اور اس کے بعد جو انہوں نے 6,000 کہا تھا ہم نے تو بڑھا کر 10,000 کر دیے. تو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اتنی بڑی کمائی اور فنڈز ای او بی آئی آپ کے پاس ہیں, تو اس حوالے سے اس معاملے کو دیکھیں اور آئندہ سماعت پر اسی جو ملازم ہیں جن کا نام لیا تھا کہ جو محمد اشرف ہیں ان کی بیسک سیلری کے حساب سے ان کی پینشن میں کتنی ان کی تنخواہ تھی اس کے حساب سے ای او بی آئی کا کیا اسٹرکچر بنتا ہے, اس حوالے سے عدالت کو اسی ملازم کا اسٹرکچر بنا کر پیش کریں. تو سماعت نے جو ہے وہ اس حوالے سے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی. اب جو 5واں کیس تھا خیبر پختونخوا میں اسٹون کریشنگ کے حوالے سے تھا. تو عدالت کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت سے جو اسٹون کریشنگ پر تفصیلی رپورٹ سپریم کورٹ میں آج سماعت کے دوران جمع کرائی گئی. تو وکیل جو ہیں خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہر ایک اسٹون کریشر کا جائزہ لے کر رپورٹ تیار کی گئی ہے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ نے مزید کہا کہ شرائط پر پورا نہ اترنے والے 200 سے زائد کریشنگ پلانٹس کو بند کر دیا گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے اسٹون کریشنگ کے اوپر پابندی اور ان پر کو بند کروایا گیا تھا. اس کے علاوہ وکیل خواجہ حارث نے کہا اس مقدمے میں اعتزاز احسن مرکزی وکیل ہیں. اعتزاز احسن خرابی صحت کے باعث آج پیش نہیں ہو سکے. خیبر پختونخوا حکومت کی رپورٹ کا ہم نے جائزہ بھی نہیں لیا, اس کا ہمیں جائزہ بھی لینے دیں. پھر عدالت نے خیبر پختونخوا حکومت کی رپورٹ فراہمی کا حکم دیتے ہوئے یعنی نئی پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. اس کے بعد جو آخری کیس تھا سپریم کورٹ میں وہ تھا میرے اور آپ سے متعلق بجلی کے حوالے سے. سپریم کورٹ میں بجلی فراہم کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ حکومتی معاہدوں کے خلاف درخواست پر سماعت. سپریم کورٹ نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے. اس سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مسرت ہلالی کے درمیان بڑا دلچسپ جو ہے وہ گفتگو بھی ہوئی ہے. اس دوران وکیل فیصل نقوی نے کہا بجلی کی فراہمی بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا بالکل بجلی فراہمی بنیادی حقوق کا ہی معاملہ ہے. اس دوران جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کیا ہم معاہدوں کو ختم کر سکتے ہیں. وکیل فیصل نقوی نے کہا ہم نے عدالت کے سامنے کرپشن بیڈنگ دونوں ایشوز رکھے ہیں, یعنی جو نیلامی ہوتی ہے وہ اور کرپشن ہوتی ہے ان دونوں کا معاملہ رکھا ہے. 100 میں سے ایک معاہدے کے لیے بھی بیڈنگ یعنی جو اوپن بیڈنگ ہوتی ہے
ٹھیکے کے لیے وہ نہیں دی گئی ہے۔ پھر کہا کہ 94 سے معاہدے ہو رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں، یعنی 1994 میں جو معاہدے ہوئے تھے وہی بار بار دہرائے جا رہے ہیں، کوئی نئی بیٹنگ نہیں ہو رہی ہے۔ تو جسٹس امین الدین خان اس بینچ کے سربراہ نے کہا اب معاملات تو ٹریک پر آ رہے ہیں، یعنی حکومت کی تعریف کریں، حکومت کے لگائے ہوئے جج ہیں نا جسٹس امین الدین خان صاحب، تو انہوں نے کہا کہ اب معاملات ٹریک پر آ رہے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے مزید کہا کہ معاہدوں کے معاملات پر کچھ پیش رفت بھی ہے۔ پھر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا 5 اگست کو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے، کیا آپ ٹاسک فورس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں؟ جسٹس جمال مندوکیل نے کہا ہم حکومتی معاہدوں میں کیا مداخلت کر سکتے ہیں؟ اس سوال پر جسٹس مسرت ہلالی نے دلچسپ جواب دیا، عوامی مفاد کا مقدمہ ہے، ہم مداخلت بالکل کر سکتے ہیں، مستقبل کے لیے ہدایات بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ یہ 6 مقدمات سپریم کورٹ میں آج سماعت کے لیے ملتوی سماعت کے لیے لگے ہوئے تھے۔ ان 6 مقدمات کے حوالے سے کیسز کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ لی، اور مقدمہ تھا وہیں جو آڈیو لیکس کے حوالے سے تھا، کیونکہ آڈیو لیکس کمیشن سے چیف جسٹس اس وقت کے اس میں آپ کو یاد ہو تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، جس پر حکومت کو، عمران خان کو، پی ٹی آئی کو بڑا اعتراض بھی تھا، اور حکومت کی من پسند ججز کو بھی اس میں ڈالا گیا تھا۔ تو یہ تمام تر معاملات تھے، اسے چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں، عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں ساری چیزیں ہوئی، آپ کو پتہ ہے، اور وہ معاملہ اب آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پر کیا کیا جاتا ہے۔ حکومت اب اس پروسیس کو لے کر چلنا چاہتی ہے یا پھر نیا کوئی کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے۔ اب اگلی سماعت پر عدالت کے سامنے کیا موقف حکومت رکھتی ہے، اس حوالے سے سپریم کورٹ سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ لیکن خبر آپ نے خبر پہ رکھنی ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے ججز کے استعفے کے حوالے سے، جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے، کیونکہ ہم سب کی نظریں بھی اسی کے اوپر ہیں۔ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ دیتے ہیں تو یقیناً یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک نئی تیل کا خیز، دھماکہ خیز خبر ہوگی۔ تو چلیں ناظرین، مزید اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔